حضرت روبی بن سلیمان رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفے میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک جنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے۔ عجب نہیں ہے، یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہاں پر پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ جنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کیواڑ کی درجوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی، لو اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت چیخ ہوئی۔ میں باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے نہ مددگار۔ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا کہ اس کی نوبت نہ آئی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کا کھانا جائز نہیں، لیکن اجتراب میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ روبیہ رحمتullah علیہ کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی باتیں نہ کر۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے کپڑے اور احترام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے تھے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ اور سب سے بڑی لڑکی نے کہا،
अल्लाह जल्ले शानहू तेरा आज दो चंद करे और तेरे गुनाह माफ़ करे। दूसरी लड़की ने कहा, अल्लाह जल्ले शानहू तुझे इससे भी ज़्यादा अता फरमाए जितना तूने हमें दिया। तीसरी ने कहा, हक ताला शानहू हमारे दादे के साथ तेरा हश्र करे। चौथी ने कहा, जो सबसे छोटी थी, कहा, ए अल्लाह जिसने हम पर एहसान किया तो उसका नेमुल बदल उसको जल्दी अता कर और उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर। रूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हुज्जाज का काफिला रवाना हो गया। मैं कोफा ही में मजबूरन पड़ा रहा। वे सब हज से फारिग होकर लौट भी आए। मुझे ख्याल हुआ कि इन हुज्जाज का इस्तकबाल करूं, उनसे अपने लिए दुआ कराऊं, किसी की मकबूल दुआ मुझे भी लग जाए। जब हुज्जाज का काफिला मेरी आंखों के सामने आ गया तो मुझे अपने हज से महरूमी पर बहुत बड़ा अफसोस हुआ और रंज की वजह से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का बदला अता फरमाए। उनमें से एक शख्स ने कहा कि ये दुआ कैसी? मैंने कहा, ऐसे शख्स की दुआ जो दरवाजे तक हाजिरी से महरूम रहा हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू वहाँ जाने से इनकार करता है। तू हमारे साथ अराफात के मैदान में नहीं था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ़ ना किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, या अल्लाह का लुत्फ़ है, इतने में खुद मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, हक ताला शानहू तुम्हारी शही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वे भी यही कहने लगे कि तू हमारे साथ अराफात पर नहीं था या रमी जमरात नहीं की, अब तू इनकार करता है। इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई अब इनकार क्यों करते हो, क्या बात है? आखिर तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीने में नहीं थे जब हम कब्र अतहर की जियारत करके बाबे जिब्राइल से बाहर को आ रहे थे? उस वक्त इज़्दिहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है, ये तुम्हारी थैली वापस है। रूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वल्लाह मैंने उस थैली को कभी इससे पहले देखा भी न था। उसको लेकर घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया। इसके बाद उसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी में मेरी आँख लग गई तो मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और हाथ चूमे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए सलाम का जवाब दिया और इरशाद फरमाया, ए रूबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया, तू मानता ही नहीं। सुन, बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद थी सदका किया और अपना ज़ादे राह इसरार करके अपना हज मुलतवी कर दिया, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाए। हक ताला शानहू ने
ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیہ عطا کی، تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، من من ربی، روبی کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔